بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ لیلا ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ گھر میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا گھر سکون اور امن سے بھرا تھا۔ اس کے باپ کی عزت پورے شہر میں تھی۔ وہ ہمیشہ انصاف کی بات کرتا۔ وہ دولت کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا۔ اچانک لیلا کا باپ انتقال کر گیا۔ گھر سے خوشی اور تحفظ ختم ہو گیا۔ لیلا اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ باپ کی اکلوتی وارث تھی۔ شریعت کے مطابق اس کا حصہ بنتا تھا۔ چچا خاندان کا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اصولاً چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ چچا کو بیٹی کا محافظ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے دولت کو مقصد بنا لیا۔ اس نے انصاف کو بھلا دیا۔ چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لیلا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ نوکروں کو اپنے حکم میں لے لیا۔ لیلا گھر اب لیلا کا نہیں لگتا تھا۔ چچا نے پورا مال ہتھیانے کا سوچا۔ اس نے ایک حصہ لینے سے انکار کیا۔ ایک دن چچا نے زہر ملانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ لیلا کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے لیلا نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ گھر اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ لیلا نے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اندھیری رات میں نکل گئی۔ وہ شہر سے دور بھاگتی رہی۔ اس نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ پر یقین کے۔ پہاڑوں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ سادہ اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی زندگی چند بکریوں تک تھی، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے لیلا کو پناہ دی۔ اس نے بغیر سوال مدد کی۔ چرواہے نے اسے کھانا دیا اور اسے محفوظ جگہ دی۔ وہ اسے بیٹی کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ وہ نیکی کو عبادت سمجھتا۔ وہ صبر اور شکر سکھاتا تھا۔ وقت کے ساتھ لیلا مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے سادہ زندگی سیکھ لی۔ اس نے ظلم کو سمجھ لیا۔ اس نے حق کا مطلب جان لیا۔ چرواہے نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے خاموش رہنے سے روکا۔ ایک دن لیلا نے فیصلہ کیا، وہ اب حق لے کر رہے گی۔ وہ شہر واپس لوٹی۔ اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ وہ باخبر اور باوقار تھی۔ وہ حاکم وقت کے پاس گئی۔ اس نے ساری حقیقت بیان کی۔
اس نے ثبوت اور گواہ بھی پیش کیے۔ حاکم نے انصاف سے فیصلہ کیا۔ چچا کا ظلم ثابت ہو گیا۔ ناجائز جائیداد واپس لی گئی۔ چچا کو سزا دی گئی۔ سب کے سامنے حق واضح ہو گیا۔ لالچ نے رشتہ برباد کر دیا تھا۔ انصاف نے سچ کو زندہ رکھا۔ لیلا کو اس کا حق ملا۔ وہ باپ کے گھر واپس آئی۔ اس کے دل میں شکر تھا۔ لیلا اکیلی واپس نہیں آئی، وہ چرواہے کو ساتھ لائی۔ وہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ لیلا نے اسے عزت دی، اسے باپ کا مقام دیا۔ اس کی خدمت کو فرض سمجھا۔ چرواہا اس گھر میں خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ کہتا تھا، نیکی ضائع نہیں جاتی۔ لیلا نے یہ بات سچ کر دی۔ ظلم ہار گیا تھا، نیکی جیت گئی تھی۔ نیکی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ دل میں سکون اور عزت دیتا ہے۔ مسعود نے اپنی سادہ زندگی میں دوسروں کی مدد کی، اور اسی نیکی کی وجہ سے اس نے لیلا کی جان بچائی اور آخر کار انصاف دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر اچھا عمل قیمتی ہے، اور وقت آنے پر اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نیکی کی روشنی جیسے مسعود کے دل میں تھی، زندگی کے اندھیروں میں بھی راہ دکھاتی ہے اور دل کو امن دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔